Hey guys, this is Alnaki Khan and you are watching. Today we will summarize a Victorian love story, Wuthering Heights, a novel by Emily Bronte that was published in 1847 under the pen name of Alice Bell. राइटर ने अपना पेन नेम एलिस बेल यूज किया है नोवेल की पब्लिकेशन के लिए. The novel is influenced by romanticism and Gothic novels. A Gothic novel is a genre of literature or a type of literature which covers horror, death, and some romance. The story is narrated by different characters in the novel in different ways. That's why there is no fixed point of narration of the story. The novel speaks about class and money, morality and religion, love and childhood, calm and storm, etc. The novel is set in Yorkshire Moor, England. So let's start the main story of the novel, Wuthering Heights. As usual, first of all, I will introduce you the famous characters of the novel. But इससे पहले I would like to tell you that characters list बहुत lengthy है, novel बहुत lengthy है, इसलिए हर एक character को अच्छे से समझें, उनके relations को समझें, ताकि आपको story समझने में आसानी हो और मेरी मेहनत ज़ाया ना जाए. The main character, Heathcliff, is an orphan child adopted by Mr. Earnshaw and raised with his children. He is in close relationship with Catherine, but after her marriage to Edgar, Heathcliff decides to take the revenge. He is abusive and cruel. Catherine Earnshaw is the real daughter of Mr. Earnshaw and center of love for Heathcliff. She is a wild girl as a child, but now pretends to be civilized. She chooses Edgar for marriage, and her this selfishness ends up hurting everyone, especially Heathcliff. Hindley Earnshaw is Catherine's brother and son of Mr. Earnshaw. He is jealous of Heathcliff. He is cruel towards Heathcliff after his father's death. Mr. and Mrs. Earnshaw are parents of Hindley and Catherine, and they adopted Heathcliff. एंड नोवेल को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बनाने से अवॉइड करने के लिए मैं इन्हें मज़ीद डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इतना ज़्यादा रोल नहीं है इन दोनों का. फ्रांसिस अर्नशॉ is Hindley's wife, a sick woman who dies soon after her son's birth. Hareton Earnshaw is the son of Hindley and Francis. He is uneducated but generous and falls in love with Cathy. And guys, there is no need to get bored. We have discussed Earnshaw family members. Next हम Linton family के कुछ members को देखते हैं. Edgar Linton is Catherine's husband and Heathcliff's rival. He is well-mannered and falls in love with Catherine and marries her. Cathy is the daughter of Catherine and Edgar. She is as like as her mother. She marries Heathcliff's son. इसका नाम इसकी माँ की तरह कैथरीन ही है, जस्ट इन दोनों में फ़र्क वाज़िया करने के लिए यहाँ कैथी लिखा गया है. Isabella is the sister of Edgar Linton. Her love with Heathcliff causes destruction of relationship with her brother. She marries Heathcliff but faces his brutality and cruel nature. वो Heathcliff को छोड़कर लंदन चली जाती है, where she gave birth to a son. Linton Heathcliff is the son of Heathcliff and Isabella. He is weak both physically and emotionally. He marries Cathy. Heathcliff अपने इस बदले की आग में अपने बेटे को शतरंज के प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करता है. Mr. and Mrs. Linton are parents of Edgar and Isabella. They die before marriage of Edgar and Catherine. So guys, in characters के अलावा Lockwood, Heathcliff का किराएदार at Thrushcross Grange. He is the main narrator of the novel. He is a gentleman from London and opposite to other rural characters. Nellie, जिसका दूसरा नाम एलन डीन है.
is also one of the narrators of the novel. She is Catherine's servant. She narrates the story to Lockwood. Zilla and Joseph are servants at Wuthering Heights. یہ بات ہے ان دنوں کی جب یونائٹڈ اسٹیٹس اور میکسیکو کے درمیان میکسیکن امریکن وار جاری تھی. It was Victorian era. So guys, the novel begins with Lockwood. Lockwood جو کہ ایک جینٹل مین ہے، لندن سے یورکشائر میں رہنے آیا ہے اور تھرش کراس گرینج میں کرائے پر رہ رہا ہے. Lockwood ہی بیسیکلی نریٹر ہے اس سٹوری کا، جبکہ اسے یہ سٹوری ایک ہاؤس کیپر نیلی بتاتی ہے. نیلی اسے یورکشائر میں رہنے والی دو فیملیز کی ماضی کی سٹوری بتاتی ہے. From the very start of the novel, Lockwood جو تھرش کراس گرینج میں رہنے آیا ہے، ایک شام پاس میں موجود ایک رہائش گاہ وتھرنگ ہائٹس کو وزٹ کرنے کے لیے جاتا ہے. اس سے وہاں خاصا اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، مگر پھر بھی باہر شدید سنو فال کی وجہ سے اسے رات وہیں گزارنا پڑتی ہے. اس رات کو اسے کچھ ڈراؤنے خواب آتے ہیں، کچھ سپر نیچرل چیزیں حالت خواب میں ڈراتی ہیں. اگلی صبح لاک ڈاؤن صبح ہوتے ہی واپس تھرش کراس گرینج میں چلا جاتا ہے. لاسٹ نائٹ وتھرنگ ہائٹس میں اس نے کئی جگہ پر کیتھرین کا نام لکھا ہوا دیکھا. اب وہ یہ سارا واقعہ آ کر تھرش کراس گرینج میں رہنے والی ہاؤس کیپر نیلی کو بتاتا ہے. تو نیلی اسے وتھرنگ ہائٹس اور تھرش کراس گرینج کے ماضی کے بارے میں بتاتی ہے. In 1760, a gentleman farmer, Mr. Earnshaw, went on a business trip. وہاں ان کی ملاقات ایک غریب یتیم بچے سے ہوئی اور وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر وتھرنگ ہائٹس میں لے آئے. انہوں نے اس بچے کا نام ہیتھ کلیف رکھا، اپنے اس بیٹے کے نام پر جو کچھ عرصہ پہلے مر گیا تھا. گھر کے باقی ممبرز ہیتھ کلیف کو خاص لگاؤ اس کے ساتھ نہیں رکھتے تھے، مگر کیتھرین جو اس سے تھوڑی ہی چھوٹی تھی وہ جلد ہی ہیتھ کلیف کی دوست بن گئی. جبکہ ہنڈلے جو کہ ہیتھ کلیف سے بڑا تھا اور ارنشا کا اصل بیٹا اور وارث تھا، ہیتھ کلیف کی طرف نفرت کا اظہار کرنے لگا اور موقع ملنے پر اس کے ساتھ غنڈہ گردی کرتا، مطلب برا سلوک کرتا. کچھ عرصے بعد مسٹر ارنشا کی وائف مسز ارنشا کی ڈیتھ ہو گئی اور ہنڈلے کو دور کسی کالج میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا. آفٹر سم ایئرس ارنشا بیمار پڑ گیا اور عمر کے اس آخری حصے میں اسے فکر لگ گئی کہ یہاں ہر کوئی ہیتھ کلیف کو ناپسند کرتا ہے ماں سوائے کیتھرین کے. اور پھر ایک دن ارنشا ڈائٹ. ہیتھ کلیف اور کیتھرین غمگین تھے اور ایک دوسرے کا سہارا بنے. ناؤ ہنڈلے ریٹرنڈ. اب اس کی ایج تقریباً 20 سال تھی اور وہ فرانسس نامی ایک لڑکی کے ساتھ واپس لوٹا جو کہ اس کی بیوی تھی. It was a great surprise for everyone at Wuthering Heights. ہیتھ کلیف 12 سال کا جبکہ کیتھرین محض 11 سال کی تھی. باپ کی موت کے بعد ہنڈلے گھر کا سربراہ بن چکا تھا اور اس نے اس پاور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہیتھ کلیف کو فیلڈز میں کام پر لگا دیا، جو کہ اس کا سوتیلا بھائی تھا، مطلب انہوں نے اڈوپٹ کیا ہوا تھا. اس کے ساتھ سرونٹس والا سلوک اور بیہیویئر کرنے لگا اور کیتھرین کو اس کی نگرانی پر مقرر کر دیا. One day, when playing in fields, ہیتھ کلیف اور کیتھرین تھرش کراس گرینج کی طرف جا نکلے جہاں ایک اور سویلائزڈ فیملی لنٹنز رہتے تھے. ان کا 13 سالہ بیٹا ایڈگر اور ان کی 11 سالہ بیٹی ایزابیلا وہاں موجود تھے. کیتھرین اور ہیتھ کلیف نے شرارت میں ان بچوں پر آوازیں کسی، انہیں تنگ کیا اور انہیں چھیڑنے لگے، جس پر وہ بچے چلائے. وہاں سے واپس بھاگتے وقت کیتھرین گر گئی اور لنٹنز کے ایک ڈاگ نے کیتھرین کو پکڑ لیا. اب ان دونوں کو یعنی ہیتھ کلیف اور کیتھرین کو گھر کے اندر لایا گیا. لنٹنز نے دیکھا کہ یہ بچی تو ارنشا فیملی سے ہے، تو انہوں نے کیتھرین کی اچھی دیکھ بھال کی، جبکہ ہیتھ کلیف کو گھر سے باہر نکال دیا، پھینک دیا. ہیتھ کلیف نے واپس آ کر ہنڈلے کو ساری بات بتائی اور اس کے بعد کیتھرین stayed at Thrush Cross Grange for 5 weeks. جب وہ واپس لوٹی تو وہ ایک سویلائزڈ ینگ گرل کی طرح مینریبل لگتی تھی. اگلے کچھ سالوں تک کیتھرین نے بوسیدہ خستہ حال حلیے والے ہیتھ کلیف
اور سویلائزڈ لنٹنز چلڈرن کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو مینٹین رکھا. On the other hand, Francis gave birth to a son Hareton and died soon after. اب ہنڈلے شراب پینے لگا اور زیادہ غصہ کرنے لگا. ہیتھ کلیف سب سے زیادہ اس غصے کا نشانہ بنا. On the other side, Edgar fell in love with Catherine. کیتھرین جو کہ ہیتھ کلیف سے بھی محبت کرتی تھی مگر ایڈگر کی دولت اور مینرز سے متاثر ہو کر she engaged ایڈگر. کیتھرین کی انگیجمنٹ اور ہنڈلے کا کروئل بیہیویئر ان سے تنگ آ کر ون ڈے ہیتھ کلیف رین اوے. کیتھرین رات بھر اسے تلاش کرتی رہی اور بیمار پڑ گئی. لنٹنز نے اس کا خیال رکھا اور اس کی صحت یاب ہونے تک مسٹر اینڈ مسز لنٹن کی ڈیتھ ہو چکی تھی. ایڈگر اینڈ کیتھرین ور میریڈ when کیتھرین واز about 18 or 19. انہوں نے یوں ایک ساتھ ابھی بامشکل ایک سال ہی گزارا تھا کہ ہیتھ کلیف ریٹرنڈ. اب وہ ایک ویل ایجوکیٹڈ اینڈ ویل مینرڈ جینٹل مین بن چکا تھا اور غریب نہیں رہا تھا. کیتھرین اس کو دیکھ کر بہت خوش تھی. ہیتھ کلیف نے وودرنگ ہائٹس میں قیام کیا اور ہنڈلے جو کہ قرضوں میں ڈوب چکا تھا اس پر سے سارا قرضہ اتار کر اب ہیتھ کلیف وودرنگ ہائٹس میں اپنے قدم مضبوط کر چکا تھا. ہیتھ کلیف اور کیتھرین کے پھر سے بڑھتے ہوئے تعلقات دیکھ کر ایڈگر کو غصہ آنے لگا اور ایک دن ایڈگر اور ہیتھ کلیف کا زبردست قسم کا جھگڑا ہوا جس پر ہیتھ کلیف تھرش کراس گرینج سے نکل کر وودرنگ ہائٹس چلا گیا جبکہ کیتھرین اس بات کو لے کر دونوں پر غصہ ہوئی, ہیتھ کلیف پر بھی اور ایڈگر پر بھی, اور اس نے کچھ دنوں کے لیے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا. اسی دوران ہیتھ کلیف نے ایڈگر سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن ایزابیلا سے ریلیشنز قائم کیے. ایزابیلا ہیتھ کلیف کی رومانٹک اپیرنس کی وجہ سے پہلے ہی اس کی طرف اٹریکٹڈ تھی. ایڈگر نے یہ دیکھا تو اس کو یوں لگا کہ ہیتھ کلیف سے ریلیشنز قائم کر کے اس کی بہن اسے دھوکہ دے رہی ہے, اس لیے اس نے بھی ان دونوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی اینڈ فائنلی دے گوٹ میریڈ. دوسری طرف کیتھرین واز پریگننٹ اینڈ واز گیٹنگ ویک ڈے بائی ڈے. اسی دوران ایزابیلا نے اپنی ہاؤس کیپر نیلی کو ایک لیٹر میں لکھا کہ ہیتھ کلیف کا بیہیویئر اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اور وہ اس کو بری طرح ٹریٹ کرتا ہے اور اسے اس شادی پر پچھتاوا ہے. اب ایک روز نیلی ایزابیلا کو ملنے وودرنگ ہائٹس گئی اور وہاں اس نے انہیں کیتھرین کی بیماری کے متعلق بھی بتایا جس پر ہیتھ کلیف نے کیتھرین کو ملنے کی خواہش کا اظہار کیا. A few days later, ہیتھ کلیف تھرش کراس گرینج گیا اس وقت جس وقت ایڈگر چرچ گیا ہوا تھا. ہیتھ کلیف had a passionate reunion with Catherine in which they forgave each other. اس رومانٹک ملاقات کے بعد کیتھرین بے ہوش ہو گئی. ایڈگر گھر آیا اور ہیتھ کلیف وہاں سے چلا گیا. اسی رات کیتھرین died after giving birth to a daughter, Kathy. ایڈگر اور ہیتھ کلیف دونوں ہی گہرے صدمے میں تھے. آفٹر اے فیو ڈیز ہنڈلے ٹرائیڈ ٹو مرڈر ہیتھ کلیف مگر وہ بچ گیا بلکہ ہنڈلے کا وار اسی پر چل گیا اور اپنی بہن کیتھرین کی وفات کے کچھ منتھس بعد ہنڈلے مر گیا. ایزابیلا ہیتھ کلیف کو چھوڑ کر لندن بھاگ گئی جہاں اس نے ایک بیٹے لنٹن کو جنم دیا. اب کیتھی اپنے باپ ایڈگر اور ہاؤس کیپر نیلی کے ساتھ تھرش کراس گرینج کی چار دیواری میں ایک دلکش خوبصورت لڑکی کے طور پر پلی بڑھی اور اسے وودرنگ ہائٹس سے اور وہاں میں رہنے والے لوگوں سے بے خبر رکھا گیا. ایک روز جب وہ یارکشائر مور کی طرف مختلف پلیسز دیکھنے کے لیے باہر نکلی تو اس نے وودرنگ ہائٹس کو اور اس میں ایک دیہاتی ان پڑھ لڑکے ہیریٹون کو دیکھا. وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا کزن ہے. نیلی نے کیتھی کو دوبارہ اس جگہ یعنی وودرنگ ہائٹس کے آس پاس جانے سے بھی منع کیا اور یہ بات اپنے باپ ایڈگر سے شیئر کرنے سے منع کیا. آن دا ادر سائڈ جب لنٹن آلموسٹ 12 سال کا ہوا تو لندن میں ایزابیلا کی ڈیتھ ہو گئی اور ایڈگر لنٹن کو اپنے پاس لے آیا. لنٹن ایک بد مزاج کمزور اور ایموشنل لڑکا تھا مگر کیتھی خوش تھی کیونکہ اسے کھیلنے کے لیے ایک دوست مل گیا تھا. اگلی ہی صبح ہیتھ کلیف نے اپنے سرونٹ جوزف کو بھیج کر اپنے بیٹے لنٹن کو وودرنگ ہائٹس میں واپس بلا لیا. کچھ دن میں کیتھی اپنے اس کزن کو بھول گئی
ऑन लिंटन्स 16th बर्थडे हीथ क्लिफ ने कैथी और सर्वेंट नेली को लिंटन से मिलने के लिए वदरिंग हाइट्स में इनवाइट किया। कैथी अपने कज़न लिंटन को इतने अरसे के बाद दोबारा देखकर बहुत खुश थी। हीथ क्लिफ भी इन दोनों के दरमियान रोमांस को हवा देना चाहता था ताकि एडगर के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी भी हीथ क्लिफ की हो जाए। कैथी ने लिंटन से सीक्रेट रिलेशंस कायम किए जो कि जल्द ही लव लेटर्स तक जा पहुंचे, और फिर एक दिन नेली ने वो लेटर्स पकड़ लिए और इस अफेयर को ख़त्म कर दिया। ऑन अदर साइड एडगर बीमार पड़ गया था और हीथ क्लिफ ने कैथी को बताया कि लिंटन उसके बगैर मरा जा रहा है, इसलिए वो आकर उससे मिल ले। कैथी वहाँ गई और उसने लिंटन को एक बदजुबान मगर अट्रैक्टिंग लड़का पाया। उसे लिंटन की मदद करने और ख्याल रखने में खुशी मिलती थी, जबकि वो अपने दूसरे कज़न हैरिटन को अनपढ़ और मैला कुचैला होने की वजह से बुरा समझती थी। थ्रश क्रॉस ग्रैंज में नेली भी बीमार पड़ चुकी थी और एक दिन उसने एडगर को बता दिया कि उसको रोकने के बावजूद कैथी लिंटन से मिलने जाती है। एडगर क्योंकि शदीद बीमार था, उसने लिंटन की बीमार हालत और उसके बुरे करैक्टर को जाने बगैर ये फैसला कर दिया कि इट वुड बी गुड फॉर कैथी टू मैरी लिंटन बिकॉज दे लव ईच अदर। लिंटन कैथी से मिला मगर वो खौफजदा था और यूं उसने इंकशाफ किया कि उसका बाप हीथ क्लिफ ज़बरदस्ती उसको इस शादी पर मजबूर कर रहा है। दूसरी तरफ हीथ क्लिफ को खौफ था कि लिंटन एडगर से पहले ना मर जाए क्योंकि वो बीमार है, और यूं ना तो उसकी शादी कैथी से होगी और ना वो प्रॉपर्टी उसके पास आएगी। फाइनली हीथ क्लिफ ने नेली और कैथी को किडनैप किया और उन्हें फोर्स किया कि जब तक कैथी लिंटन से शादी नहीं करती वो उन्हें उनके बीमार बाप कैथी के बीमार बाप एडगर के पास नहीं जाने देगा जो कि खुद मर रहा है। कैथी ने लिंटन से शादी की और फौरन अपने बाप के पास पहुंची एंड एडगर डाइड एंड बरीड नियर हिज वाइफ। बाप के जनाजे के बाद हीथ क्लिफ कैथी को अपने साथ ले गया ताकि वो बीमार लिंटन का ख्याल रख सके जो कि उसका हस्बैंड है, और हीथ क्लिफ थ्रश क्रॉस ग्रैंज को किराए पर दे सके जो कि उसने लॉकवुड को किराए पर दिया। लॉकवुड जिसका जिक्र हम स्टार्ट में कर चुके हैं। हीथ क्लिफ ने नेली को बताया कि उसे अब भी अपनी लवर कैथरीन की याद आती है, और जब एडगर को दफनाया गया तो वहीं साथ कफन में लेटी कैथरीन की डेड बॉडी को मैं खड़ा देखता रहा। अब कैथी को लिंटन के मरने तक उसका ख्याल रखना पड़ा, मगर उसके मरने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी और ऐसी कंडीशन में उसने हैरिटन की कंपनी तलाश की, मतलब उसके साथ रिलेशंस बढ़ाए। वो हैरिटन को पढ़ाने सिखाने लगी। अब यहाँ तक ये वो स्टोरी है जो नेली ने लॉकवुड को बताई। दिस वॉज द टाइम व्हेन लॉकवुड केम टू थ्रश क्रॉस ग्रैंज एट रेंट। अब कुछ मंथ्स के लिए लॉकवुड यहाँ से वापस चला गया, और जब वो वापस लौटा थ्रश क्रॉस ग्रैंज में, ही केम टू नो दैट हीथ क्लिफ ने बिल्कुल तन्हा दुनिया से बेखबर रहना शुरू कर दिया था, और वो कैथरीन के भूत उसके गोश्त को बुलाता पुकारता चिल्लाता रहता था। और एक सुबह नेली ने उसे अजीब मुस्कुराहट के साथ मुर्दा हालत में पड़ा पाया। उसे उसकी वसीयत के मुताबिक कैथरीन के करीब ही दफन किया गया। हैरिटन वो अकेला शख्स था जो हीथ क्लिफ की मौत पर गमज़दा हुआ। When the novel ends, Harriton and Cathy plan to marry and move to Thrushcross Grange. So guys, take care, bye bye, see you in the next video. Allah Hafiz.